السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ ذکر ہو جائے بلاول بھٹو زرداری، ہمارے نئے وزیر خارجہ۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر چیف الیکشن کمشنر کی شخصیت کے ارد گرد جو عمران خان نے اپنا بیانیہ ایک مقبول عام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کچھ باتیں ہیں جس پہ اس کا ہم ذکر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے۔ اس سے ہمیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے بچوں جیسا ہیں، لیکن کیا یہ اس ملک کی بدقسمتی نہیں ہے کہ ایک 33 سالہ جوان کی پہلی نوکری اس ملک کے وزیر خارجہ کے طور پہ ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے کہیں ایک دن بھی کوئی نوکری نہیں کی سوائے ملک بھر میں تقریروں کے اور اپنے پارٹی کے اجلاسوں کی صدارت کرنے میں۔ اب کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس میں شہری رحمان، شازیہ مری، نوید قمر صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، بڑے پڑھے لکھے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، کیا وزارت خارجہ کا قلمدان صرف بھٹو گھرانے کے لیے، زرداری گھرانے کے لیے رہ گیا تھا اور وہ اس طرح اس کو لانچ کرنا چاہتے تھے؟ پڑوس میں دیکھیں، بھارت میں راہل گاندھی کو کوئی عہدہ نہ مل سکا، بڑی مشکل سے کتنے عرصے کے بعد اس کو کانگریس پارٹی میں کوئی نائب صدر کا عہدہ دیا گیا اور بڑی اس نے اسٹرگل کی، یعنی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ وہ اندرا گاندھی کا پوتا تھا یا اس کا والد جو ہے وہ کبھی وزیر اعظم رہا تھا۔ اس طرح سوال اٹھتے کہ کیا مسلم لیگ میں خرم دستگیر، احسن اقبال، محسن شاہ نواز رانجھا، ڈاکٹر طارق فضل ایسے لوگ ہمیشہ صرف وزارتوں تک محدود رہیں گے؟ کیا وہ صرف ہمیشہ زرداری، بھٹو، شریفوں کی جو اولادیں ہیں ان کے لیے تالیاں بجاتے رہیں گے، ان کے ساتھ سیکنڈ رو میں کھڑے رہیں گے؟ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے یا نہیں؟ یہ آپ لوگوں کو اس پہ غور کرنا ہے۔ ایک ایسے نظام میں جس کی بنیاد جھوٹ اور منافقت ہے، جو اس پہ پل رہا ہے، اور اس کو پرانا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے 10 اپریل کو شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم انتخاب کے بعد جو تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، یعنی پرانے پاکستان کی طرف آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ پرانا پاکستان تھا جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ کے قریب ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، جس میں گریڈ 17، 18، 19، 20 کے لوگ بھی شامل تھے۔ یعنی تصور کیجئے کہ 1000-2000 روپے کی خاطر ان لوگوں نے اپنے منہ کالے کیے۔ اور تازہ ترین ابھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان تمام لوگوں کے نام ان لسٹوں میں بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ شازیہ مری صاحبہ اب چونکہ اس پروگرام کی انچارج ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد کر پاتی ہیں، اور کیا سب کو بحال کیا جائے گا یا صرف مستحق لوگوں کو، واقعی جن کو 1000، 2000، 3000 ماہانہ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوسرا بڑا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، پنجاب میں ایک نیا دنگل شروع ہو گیا ہے۔ اسپیکر پرویز الہی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا ہے کہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب تھا وہ وزٹرز گیلری میں ہوا، وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور جب تک اس کو وہ خود کنڈکٹ نہیں کریں گے اور قواعد کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انہوں نے جو آج اجلاس ہونا تھا وہ 16 مئی تک ملتوی بھی کر دیا ہے۔ اب بہت سارے اس میں ٹیکنیکل سوال ہیں جس کا سہارا پرویز الہی صاحب لے رہے ہیں، اور اس میں ان کا بنیادی طور پہ یہ بھی کہنا تھا کہ قواعد و ضوابط سے ہٹ کے جو اجلاس منعقد کیا گیا اس پہ بہت سارے سوال اٹھے۔ انہوں نے، اور خود جو راجہ بشارت ہیں، وزیر قانون تھے یا ابھی بھی ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے کہ جو 26 منحرف اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ پارٹیاں ان کو ڈس آن کر رہی ہیں، ان کو نکالنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ اب انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ لوگ، چونکہ ان لوگوں کی مدد سے حمزہ شہباز
منتخب ہوئے ہیں بقول ان کے، تو اس کی ان لوگوں کی اس میں حمایت شامل ہے، اور آرٹیکل 63A کے تحت یہ لوگ بیسکلی فلور کراسنگ کے مرتکب ہو چکے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی اور کیو لیگ جو ہے وہ اپنے ارکان کی سے سرزنش کرنا چاہتی ہے، ان کو پارٹی سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے یہی صورتحال قومی اسمبلی میں بھی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی نے ایک ریکویسٹ کر رکھی ہے کہ ان لوگوں کو خارج کیا جائے اسمبلی سے، ان کے اوپر لیت و لال سے کیوں کام لیا جا رہا ہے۔ تیسرا، ایک ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو سابقہ قومی اسمبلی کی اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایک پارٹی کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے کہ ان اراکین کو آپ فارغ کریں، تو اس کے بعد اسپیکر کے لیے اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے کوئی جواز نہیں رہ جاتا، خاص طور پہ جب ان لوگوں نے پبلکلی کھلے عام یہ کہہ رکھا ہو کہ ہم استعفے دے چکے ہیں، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے اپنے استعفے ڈال دیے تھے، تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہتا کہ اسپیکر اور چیف الیکشن کمشنر اپنی مرضی سے ان لوگوں کو بلائیں، اپنی تسلی کریں کہ واقعی ان لوگوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا چوتھا بڑا سوال جو پرویز الہی صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہ صدر اور گورنر کے کچھ اختیارات ہیں، ان کے آفیسز کا کچھ تقدس ہے، اور ان کے پاس وقت بھی ہے، ان کی ثوابدید ہوتی ہے کب اجلاس بلانا ہے، کب انہوں نے حلف لینا ہے نئے چیف منسٹر سے، اور اگر چیف منسٹر کا الیکشن متنازع ہو جائے اور جو عدالت میں چیلنج ہو جائے تو جب تک وہ تنازع طے نہیں ہوتا اس وقت تک بقول پرویز الہی کے یہ معاملہ طے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ لگتا ہے کہ جو پنجاب کا جو بحران ہے، جس میں پرانے چیف منسٹر ابھی بھی موجود ہیں، بزدار صاحب ابھی وزیر اعلیٰ ہیں، اسپیکر صاحب ابھی بھی اپنے عہدے پہ قائم ہیں، تو اتنی آسانی سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایک پرانا مقولہ ہے کہ چوروں کو پڑ گئے مور، تو یا نیلے پہ دہلا، تو جو پی ٹی آئی کے اختیار میں ہے وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، اور خاصے سنگین الزامات چودھری پرویز الہی نے لگائے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں ایک واقعتاً ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں سب سے بڑا صوبہ ہے، 140 ملین 14 کروڑ کی آبادی والا، اس کا چیف ایگزیکٹو ہے تو صحیح، اور پرویز الہی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اگر چیف ایگزیکٹو کے پاس اختیار نہ ہو، اسپیکر کے پاس اختیار نہ ہو، جس کا تاثر موجودہ حکمران جماعتیں دے رہی ہیں، تو پھر اس عہدے کا فائدہ کیا ہے؟ آئین میں یہ عہدہ اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ متعلقہ صوبہ یا ملک اصل وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، نو منتخب وزیر اعلیٰ کی موجودگی تک وہ یتیم نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑے سوالات اٹھائے ہیں پرویز الہی نے، اور اس سے لگتا ہے کہ پنجاب کا جو بحران ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ایوان کا اپنا کوئی تقدس ہے کہ نہیں، یہ پارلیمان کیا ضوابط کے تحت چلے گا، یا اس کو پولیس چلائے گی، یا عدلیہ چلائے گی، یا وہ خاندان چلائے گا جو گزشتہ 25-30 برسوں سے اس صوبے پہ رول کر رہا ہے اور اس کے ہر جگہ پہ تعلقات ہیں۔ تو ایک خاصی گھمبیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے پنجاب میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے۔ دوسری طرف اسی لیے عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کے خلاف اپنا ایک بیانیہ مسلسل جاری رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے، یہ پی ایم ایل این کے ایجنڈے پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے۔ یعنی بنیادی طور پہ عمران خان نے متنازع بنا دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے آفس کو، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ اگر استعفے ان کے پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے حوالے سے اب یہ درخواست گئی ہے، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، اور یہ کہ 6 سال سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا کیس اگر چل رہا ہے تو وہ کیس اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پاتا، اور اگر اکثر سوالات کے جواب مل گئے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کو بیرونی ذرائع سے ملنے والے فنڈز پارٹی ہی مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں، تو ان سے اتنا بڑا ایک غیر معمولی طور پہ اس کو طبالت دینا اور بات کا بتنگڑ بنانے سے کوئی حاصل نہیں ہونا، اور اگر اس کو محض جواز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اور ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے صرف اس بنیاد پہ کہ ان کو غیر ملکی ذرائع سے پیسے ملے تھے، تو اس میں تو پھر یہ بہت بڑا ایک بحران پیدا کرنے والی بات ہے کہ اتنی آسانی سے ایک ایسی شخصیت کو جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون دنیا میں اس کا بہت نام ہے، اس کو اتنی آسانی سے کیا آپ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ چند باتیں تھیں، ہم نے کہا آپ کے گوش گزار کریں۔ دوسری ایک اور بات
موجودہ صورتحال میں موجودہ حکومت ایک کافی سارے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے اور لوگوں کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 سال اور 7 مہینے کے دور میں ملک کو برباد کر دیا گیا ہے۔ تو جناب، ورلڈ بینک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 3 برسوں میں 5% کے حساب سے ترقی کی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی 5.3 یا 4% کا کہا تھا، اور ساتھ میں آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سال اگر یہ ٹریجیکٹری ایسی ہی رہی، حالات ہمارے ایسی رہے، تو یہ پاکستان کی جو شرح نمو ہے، شرح ترقی جو ہے وہ 5% ہی رہے گی، جو کہ حالانکہ اس میں کورونا کا 1 سال نکال دیں، اس کے باوجود اگر یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی ہوئی ہے، اس میں درآمدات ہماری زیادہ ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پاکستان کی برآمدات جو 2017-18 تک صرف 24 ارب ڈالر ہوتی تھیں، اس سال ابھی مئی جون تک ان کی مالیت پہنچ جائے گی 32 ارب ڈالر، تقریباً 32 ارب ڈالر۔ بیرونی ممالک سے جو سرمایہ آیا تھا، ہمارے تارکین وطن نے بھیجا تھا، وہ 2018 تک تقریباً 19.7 ارب ڈالر تھا۔ اس سال اب تک 31 ارب ڈالر آ چکے ہیں غیر ملکی تارکین وطن کی طرف سے۔ جو ہماری امپورٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، وہ 55 ارب ڈالر پہ پہنچی ہیں، لیکن 2018 میں بھی وہ 55 ارب ڈالر تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کلیکشن، جو ٹیکس کی مد میں جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے 2018 میں کوئی 3.8 کھرب تھے۔ پی ٹی آئی کے پہلے اس سال کے پہلے 9 مہینوں کے دوران یہ ہو چکے 5.3 کھرب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے ٹیکسوں کی مد میں۔ ریزرو جو تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ 9.8 ارب تھے 2018 میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے تک، اور اس وقت جو ٹوٹل ذخائر پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے پاس اور دوسرے بینکوں کے پاس ہیں، وہ 17 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ کم از کم یہ وہ فگر ہے جو کہ مارچ کے آخر تک ویلڈ تھی۔ اس کے بعد بہت سارے ہمیں ایسی پیمنٹس کرنی پڑی ہیں۔ ایک ریکودک کے معاملے میں 900 ملین ڈالر ایک وقت میں دینے پڑ گئے، جو کہ ہمارے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ایک کیس تھا، ریکودک کے حوالے سے انہوں نے کر دیا، کینسل کر دیا، اور پاکستان کو اتنی بڑی اس کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ تو جناب، وہ بحیثیت مجموعی ہمیں بڑے مشکل حالات کا سامنا ہے، جھوٹ اور منافقت کے ایک ایسے دور میں جہاں پہ سفید کو کالا، کالے کو سفید کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی خاطر ہمیں کچھ سچ باتیں تو مان لینی چاہیے، حقائق کو توڑ مروڑ کے نہیں پیش کیا جانا چاہیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک حکمران گھرانہ ہے، صرف انہی کو اختیار ہے، وہ بھی غلط بات ہے۔ اس ملک کے 22 کروڑ عوام پہ تھوڑا سا رحم کیجیے۔ آپ کے ارد گرد جو رہنما موجود ہیں، ان کو بھی قیادت کا، ان کو بھی اعلیٰ ترین عہدوں پہ پہنچنے کا یقیناً شوق ہوگا۔ جس طرح ایک فوجی کیپٹن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بن جائے، اسی طرح ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ، کبھی وزیر اعظم بن جائے۔ یہ استحقاق صرف شریف، بھٹو یا زرداری گھرانے کا نہیں ہے۔